جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہے، یہ ویلاگ اس سے زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں جو بجلی کے بل آج کل زیادہ آ رہے ہیں ان کے پیچھے ٹیکسز کا کتنا رول ہے. آج ہم اس میں ایک اور اسپیکٹ ایڈ کریں گے اور وہ ہے لائن لاسز کا. جو بجلی کے بل آپ کو آ رہے ہیں جو کہ انفلیٹڈ ہیں، جو کہ زیادہ ہیں آپ کے حساب سے، ان میں لائن لاسز کا بڑا رول ہے. لائن لاسز کیا ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. وابڈا بجلی بناتا ہے اپنے ریسورسز کو یا کہیں اور سے ریسورسز کو مٹیریلائز کر کے وہ بجلی بناتا ہے. اس کے بعد وہ بجلی آگے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دے دیتا ہے. ایسے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہم ڈسکوز بھی کہتے ہیں. یہ ڈسکوز جو ہیں یہ نہ صرف بجلی آپ تک پہنچاتے ہیں بلکہ یہ آپ سے بلز بھی ریکور کرتے ہیں. ہر صوبے کے اپنے ڈسکوز ہیں. جیسے کے پی کے میں پیسکو ہے پشاور کا، اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں ان کے پاس. پنجاب میں لیسکو ہے، میپکو ہے، اس کے علاوہ سندھ میں کراچی میں کے الیکٹرک آپ سے ریکور کرتا ہے بلز. اس کے علاوہ اور بھی کراچی سندھ کے اندر بات کر رہا ہوں، سندھ کے اپنے ڈسکوز ہیں، بلوچستان کے اپنے ڈسکوز ہیں. تو یہ سب ڈسکوز جو ہے نا یہ آپ سے بلز کی ریکوری کرتے ہیں. اب سچویشن کیا ہوتی ہے کہ کئی علاقے ہیں جہاں پہ فار ون اور دی ادر ریزن یہ ڈسکوز اپنے بلز ریکور نہیں کر پاتے. جب وہ بلز ریکور نہیں کر پاتے تو وہ جو نہ دیے ہوئے بلز ہوتے ہیں ان کے پیسے آپ کے بلز میں ڈال دیے جاتے ہیں. 600 ارب روپے کے لائن لاسز ہیں پاکستان میں ہر سال. اور یہ 600 ارب روپے کے لائن لاسز کا ایک بہت بڑا جو فریکشن ہے وہ آپ کے بلز سے ریکور کیا جاتا ہے. آپ کے بلز میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. جو بچ جاتا ہے اس کو سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ڈسکوز کی ایفیشنسی کے اوپر کہ ڈسکوز یہ بلز کیوں نہیں ریکور کر پاتے. اس میں ایک تو سوال یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ اونڈ ہے، ان سے آپ سوال نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے سرکاری ملازم سے آپ سوال نہیں کر سکتے. ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے وہ چیکس نہیں ہوتے، چیک اینڈ بیلنس اس لیول کا نہیں ہوتا جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. تو یہ بلز ریکور نہیں کر پاتے. نتیجتاً ان کی نااہلی کی سزا آپ کو ملتی ہے جب آپ کے بلز میں ان کی نااہلی کے پیسے ڈال دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان ڈسکوز کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. ان میں پرائیویٹ منی آنی چاہیے. جب ان میں پرائیویٹ منی آئے گی تو یہ پرفارم کریں گے اسی طرح جیسے ایم سی بی آج سے کئی سال پہلے پرائیویٹائز ہونے سے پہلے پرفارم نہیں کرتا تھا، لیکن پرائیویٹائزیشن کے بعد وہاں پہ ایک مینجمنٹ سسٹم آیا، ایک گورننس سسٹم آیا اور ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آیا جس سے وہاں پہ لوگوں کی ایفیشنسی کو بہتر کیا گیا. اسی طرح پی ٹی سی ایل کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کو ایفیشنسی جہاں پہ بھی پرائیویٹ منی آئے گی وہاں پہ بہتر ہوتی نظر آئے گی. تو ڈسکوز کو پرائیویٹائز ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا ایلیمنٹ، ڈسکوز کے پاس کمپٹیشن نہیں ہے. مثلا پشاور میں بجلی ریکور صرف پیسکو نے کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کمپنی وہاں سے بل ریکور نہیں کر سکتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر پیسکو اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پاتی تو پیسکو کو چیلنج کرنے والی کوئی دوسری کمپنی وہاں پہ نہیں ہے. مغرب میں ایسا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں، ایک ہی علاقے کے اندر ملٹیپل کمپنیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جب ایک کمپنی ریکور نہیں کرتی تو دوسری کمپنی گورنمنٹ کی نظر میں بہتر ہو جاتی ہے اور وہ پھر گورنمنٹ اس کو کام دیتی ہے. جیسے ایک دفتر میں آپ 4 بندے کام کر رہے ہیں، 4 بندوں میں کمپٹیشن ہے، ہر بندہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مینجمنٹ کی نظروں میں آئے. لیکن جب ایک بندہ ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے کام کرے گا، اور اسپیشلی تب جب اس کو پتہ ہوگا کہ اسے کوئی نکال نہیں سکتا. تو ڈسکوز اسٹیٹ اونڈ ہے، نقصان میں جا رہے ہیں، بلز ریکور نہیں کرتے کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ منی بیچ میں نہیں ہے، گورنمنٹ پوچھتی نہیں ہے اور ڈسکوز کو پرواہ نہیں ہے. پچھلے کئی سال سے اٹیمپٹس ہو رہی ہیں کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جائے، ڈسکوز میں پرائیویٹ منی لائی جائے اور ایک ہی لوکیشن کے اندر ملٹیپل ڈسکوز کو آپریٹ کیا جائے تاکہ ایفیشنسی کو بہتر کیا جائے، ریکوری کو بہتر کیا جائے. لیکن ڈسکوز کے امپلائیز، ان کی مینجمنٹ ایسے انیشیٹوز کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی اپنی منوپلی ٹوٹتی ہے. جب پرائیویٹ منی آئے گی ڈسکوز کی منوپلیز ٹوٹیں گی. اور یہ جو آپ کا دوسرا ایک آج کل بحث چل رہی ہے کہ لوگوں کو یونٹس دیے جاتے ہیں، یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ جب پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی تو وہ یہ پریولیجز ختم کر دیں گی، وہ فری کے یونٹس دینا بند کر دیں گی کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوا سیٹ ہوگا وہ پیسے کاؤنٹ کرے گا. اس نے بزنس کرنا ہے، اس نے بانٹنے نہیں ہیں پیسے.
تو اس لیے ڈسکورس کی پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے تاکہ بلز کی ریکوری میں ایفیشنسی لائی جا سکے. اور یہ جو 600 ارب روپے کے لائن لاسز ہیں جو آپ کے اور میرے بلز میں ڈالے جاتے ہیں، یہ پریکٹس بند ہو. یہ تب بند ہوگی جب ڈسکورس کی ایفیشنسی امپروو ہوگی، اور وہ تب ہوگی جب یہ پرائیویٹائز ہوں گے، جب ان میں پرائیویٹ منی آئے گی اور کمپٹیشن آئے گا بائی انجیکٹنگ ملٹیپل ڈسکورس ان ڈفرینٹ لوکیلٹیز، ان ڈفرینٹ سٹیز، ان ڈفرینٹ ریجنس. تو آج کا ویلاگ اس کے اوپر تھا. اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیں اور اپنی سجیشنز مجھے ضرور دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.